السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے اور یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں جیسے رمضان کی 10 راتیں آخری بڑی فضیلت والی ہیں، ایسے ہی یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، اور ہر گناہ سے بچنا ہے، اور کوشش کرنی کہ ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، فضول ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، فضولیات میں ٹائم نہیں گزارنا۔ ہم نے ان دنوں میں تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ حج کے دن چل رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ قربانی کو بھی لازم اپنا لیں۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اور آنے والے سال کے لیے میرا یہ تجربات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سے معاملاتوں میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس کے رزق میں بھی برکت دے دیتا ہے، اس کے معاملاتوں میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں ان دنوں کے اندر جو افضل دن ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 2 سال کون سے ہیں؟ ایک پچھلا گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ ان 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہماری اگلے آنے والے سال میں موت ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری موت اچھی موت ہوگی۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر کام سے، ہر برائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور اس دنوں کے لیے میں ایک آپ کو خاص وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک تو ہمیں پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس وظیفے کو کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل وظیفہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تو یہ 1 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو انبیاء آئے ہیں، وہ اسی دعا کو لے کے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1.5 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، دیکھیں کتنا بڑا مشن لے کے آئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ جادو کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، نظر بد کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ سے، اللہ کی توفیق اور رحمت سے، کیونکہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے نکالے کہ اس سے افضل وظیفہ کوئی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک آپ کو انشاءاللہ اور وظیفہ بتاؤں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ رزق بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور آسانی بھی پیدا کر دے گا، اور موت کے بعد اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر ہے 101۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ وتوفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں تیرا پسندیدہ بندہ بن کے رہوں، جب مجھے موت آئے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا، مجھے رزق سے مالا مال کر دے، میری ٹینشنوں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ چھوٹے سے کلمات کے اندر سارا کچھ ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اس سے۔ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرے، توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اور تسبیحات کو کثرت کے ساتھ کرے، اور 9 ذوالحجہ کا روزہ لازم رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔